السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز ناظرین، حدیث کی روشنی میں عورت کے فضائل۔ ایک حاملہ کی 2 رکعت نماز بغیر حاملہ عورت کی 80 رکعتوں سے بہتر ہے۔ جو عورت اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے اسے اللہ تعالیٰ ایک ایک گھونٹ پر ایک ایک نیکی عطا فرماتے ہیں۔ نمبر 3، جب شوہر پریشان حال گھر آئے اور اس کی بیوی اس کو مرحبا کہے اور تسلی دے تو اللہ تعالیٰ اس عورت کو آدھے جہاد کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جو شخص اپنی بیوی کو محبت کی نگاہ سے دیکھے اور بیوی اپنے شوہر کو محبت کی نگاہ سے دیکھے تو اللہ تعالیٰ دونوں کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ جو عورت اپنے شوہر کو اللہ کے راستے میں بھیجے اور خود گھر میں آداب کی رعایت رکھتے ہوئے رہے، وہ عورت مرد سے 500 سال پہلے جنت میں جائے گی اور 70,000 فرشتوں اور حوروں کی سردار ہوگی۔ اس عورت کو جنت میں غسل دیا جائے گا اور یاقوت کے گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے خاوند کا انتظار کرے گی۔ جو عورت اپنے بچے کی بیماری سے سو نہ سکے اور اپنے بچے کو آرام دینے کی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور اس کو 12 سال کی مقبول عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ جو عورت اپنی گائے یا بھینس کا دودھ بسم اللہ شریف پڑھ کر دوہے تو وہ جانور اس عورت کو دعائیں دیتا ہے۔ جو عورت بسم اللہ پڑھ کر آٹا گوندھے اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ جو عورت غیر مرد کو دیکھنے جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ جیسے غیر عورت کو دیکھنا حرام ہے ایسے ہی غیر مرد کو بھی دیکھنا حرام ہے۔ اگر تم حیا نہ کرو تو جو چاہے کرو، بخاری شریف۔ جو عورت نماز اور روزہ کی پابندی کرے، پاک دامن رہے اور اپنے شوہر کی تابعداری کرے، اس کو اختیار ہے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ 2 افراد کی نماز سر سے اوپر نہیں جاتی، ایک وہ جو اپنے مالک سے بھاگا ہو، دوسری وہ عورت جو اپنے شوہر کی نافرمان ہو۔ جو عورت حاملہ ہو اس کی رات عبادت میں اور دن روزہ میں شمار ہوتا ہے۔ جب کسی عورت کا بچہ پیدا ہو جائے تو اس کے لیے 70 سال کی نماز اور روزے کا ثواب لکھا جاتا ہے اور بچہ پیدا ہونے میں جو تکلیف برداشت کرتی ہے ہر ایک رگ کے درد پر ایک ایک حج کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اگر بچہ پیدا ہونے کے بعد 40 دن کے اندر فوت ہو جائے تو اس کو شہادت کا درجہ عطا ہوگا۔ جب بچہ رات کو روئے اور ماں بد دعا دیے بغیر دودھ پلائے تو اس کو شہادت کا درجہ عطا ہوگا۔ جب بچہ کا دودھ پینے کا وقت پورا ہو جائے تو آسمان سے ایک فرشتہ آ کر اس عورت کو خوشخبری سناتا ہے کہ اللہ نے جنت تیرے اوپر واجب کر دی۔ جب شوہر سفر سے واپس آ جائے اور عورت اس کو کھانا کھلائے اور اس دوران اس نے کوئی خیانت بھی نہ کی ہو تو اس عورت کو 12 سال کی نفلی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ جب عورت اپنے شوہر کے کہے بغیر اس کو دبائے تو اس کو 7 تولہ سونا صدقہ کا ثواب ملتا ہے۔ اگر شوہر کے کہنے پر دبائے تو 7 تولے چاندی کا ثواب ملتا ہے۔ جس عورت کا خاوند اس پر راضی ہو اور وہ مر جائے تو جنت اس پر واجب ہو گئی۔ ایک نیکوکار عورت 70 مردوں سے افضل ہے۔ اپنی بیوی کو ایک مسئلہ سکھانا 80 سال کی عبادت کا ثواب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، صفات میں کون سی عورت اعلیٰ ہے؟ سب خاموش تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر گئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، انہوں نے بتایا جو عورت غیر مرد کو نہ دیکھے اور نہ غیر مرد اس کو دیکھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ میری بیٹی ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے تھے۔ ایک عورت بہترین لباس اور چہرہ مزین کر کے آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کو اس سے روک لو، بنی اسرائیل پر لعنت اسی وجہ سے ہوئی۔ ابن ماجہ۔ جو عورت خوشبو لگا کر غیر مردوں کے پاس سے گزرے وہ زانیہ ہے۔ نسائی ترمذی۔ جو عورت اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتی ہے وہ خاوند کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلے اور نہ غیر مرد کو گھر میں داخل ہونے دے اور اندھے مرد کو بھی نہ دیکھے۔ نیک عورت اپنے خاوند سے قبل جنت میں جائے گی اور جنت کی حوروں سے 70 گنا حسین ہوگی۔ میری امت کی بہترین عورتیں وہ ہیں جن کا مہر تھوڑا ہو۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا انگریزی روپیہ کے مطابق 150 روپے مہر تھا۔ مسلمان خاوند بیوی۔ یہ کتاب کا حوالہ ہے۔ شادی جتنی سستی زنا اتنا مہنگا، شادی مہنگی زنا اتنا سستا ہوگا۔ مولانا احسان الحق صاحب رائے ونڈ۔ جو عورت یا مرد کسی میاں بیوی کو لڑائے وہ میری امت سے خارج ہے۔ ابو داؤد شریف۔ طلاق سے اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ بلا وجہ طلاق مانگنے والی عورت اللہ کی رحمت ہے۔ ایک نیک عورت 70 مرد اولیاء سے ہے۔ ایک بدکار عورت برے مردوں سے عورت بچے کرنے کی وجہ سے نہ سکی تو 70 غلام آزاد کا دے گا۔ بچوں والی عورت 2 رکعت نفل نماز بغیر بچوں والی کی 82 کی سے افضل ہے۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مرد اور عورت کی لڑکیاں ہی پیدا ہوں اللہ سے شکوہ ہو وہ میرے ساتھ جنت داخل ہوں گے۔ غیر محرم مرد ہو یا زندہ کا چہرہ دیکھنا عورت پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ غیر محرم مردہ ہو یا زندہ کا چہرہ دیکھنے والی پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ جب عورت گھر میں جھاڑو دے وقت بسم اللہ اس کو بیت اللہ دینے کا ثواب ہوتا ہے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر لائے۔ ان کے بہت خوش ہونے کی وجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نبی اور میرے شوہر ہیں اس لیے میں خوش ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اللہ تعالیٰ کے راستے میں جاتا ہے اللہ تعالیٰ کہیں زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ عورت کو چاہیے اپنے خاوند وغیرہ کو اللہ کے راستے میں بھیجے۔ جس عورت کا خاوند اللہ کے راستے میں ہو اور بیوی پردے سے گھر میں رہے یہ عورت دوسری عورتوں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوگی اور اس کے اعزاز و اکرام میں اتنے کپ ہوں گے کہ 70 فرشتے ان کو اٹھائیں گے۔ اللہ آپ کا حامی و